میں ڈاکٹر ساجد علی صاحب کے بعد استاد ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور فہم کلام کے روایتی دینی پہلو پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر عمار خان ناصر نے براہین، فقہائے احناف اور فہم حدیث جیسی اہم کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں خاص طور پر دینی ایک جو روایت ہے اس کے اندر ایک نہایت ہی اہم ماہنامہ جو الشریعہ کے نام سے، جس کے اندر بہت ہی بنیادی ابحاث کا ذکر ہوتا ہے، اس کو بھی یہ رن کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں عمار خان ناصر صاحب کو، کیوں آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس موضوع پر کہنے کے لیے کچھ جو لکھ کر لایا تھا وہ اس کی شکل کچھ مختلف تھی، لیکن یہاں موضوع پہ اساتذہ اہل علم کے خیالات اور ان کے نتائج فکر سننے کے نتیجے میں مجھے ایک طرح سے ایڈوانٹیج حاصل ہوا کہ میں اپنی بات کو ایک دوسری ترتیب کے ساتھ جو یہاں ہونے والی گفتگو کے ساتھ اس کا ربط زیادہ بن جائے۔ اسلامی روایت میں، دینی روایت میں فہم کلام، اس کے ساتھ وابستہ مفروضات یا تصورات کیا ہیں، اور خاص طور پر جو کسی بھی کلام کے فہم میں اور اس کی تعبیر میں ایک سے زیادہ امکانات کی اور اختلاف کی گنجائش ایک معلوم حقیقت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس کو ہم مذہبی متن کہتے ہیں اس کا منبع اور مصدر تو ہم انسان کو نہیں مانتے، لیکن بہرحال اس مضمون یا اس کانٹینٹ کے اظہار کے لیے استعمال تو انسان ہی کی بنائی ہوئی زبان ہوئی ہے۔ تو کلام کے فہم اور اس کی تعبیر میں اختلاف کی گنجائش جتنی کسی بھی کلام میں ہو سکتی ہے وہ مذہبی متن کے فہم میں اور اس کی تعبیر میں بھی ہو سکتی ہے، اور عملاً ہوئی ہے۔ تو اسلامی روایت اس مسئلے کو کیسے ایڈریس کرتی ہے؟ اچھا، اس میں جو تھوڑی سی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے جو خاص طور پر جدید لسانی نظریات کے سیاق میں اٹھ رہا ہے، تو اس شکل میں اور اس فارمولیشن کے ساتھ یہ سوال ہمارے جو ماضی کے اہل علم ہیں ان کے سامنے نہیں ہے۔ لیکن آئیے، اور اسی طرح یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کے وہ بہت سے مسائل جس کی وجہ سے اختلاف کی گنجائش پیدا ہوتی ہے وہ تو ان کے ہاں زیر بحث ہیں، اور زیادہ تر اس کا دائرہ الفاظ کی دلالت، حقیقت اور مجاز کے تعین، کسی لفظ کی مجازی تعویل کا امکان، اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں ان پر تو یہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن یہ پہلو کہ قاری کا تناظر اس میں کیا اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے، اور اس طرح سگنیفائڈ جو ہے وہ ایک حالت میں نہیں رہتا بلکہ وہ فلکس کی کیفیت میں ہے، یہ سوالات ان کے سامنے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان سوالوں کے حوالے سے ان کا موقف، یعنی روایت کے جو اہل علم ہے ان کا موقف یا ان کا جواب کیا ہو سکتا ہے، یہ اس کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے یا ان کے جو بحثیں موجود ہیں اس کی روشنی میں اس کو تھیورائز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا براہ راست کوئی جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس لیے جدید لسانی نظریات کے جو جن پہلوؤں پر وہ توجہ ہماری
مبذول کر رہی ہے اور مرکوز کر رہی ہے، اس کو سر دست ایک طرف رکھتے ہوئے میں یہ واضح کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ زبان کے جتنے مسئلے اس روایت میں لوگوں کے سامنے تھے اور جس سے اختلاف کی گنجائش، تعبیراتی تنوع کی گنجائش، اس کی نفی کرنا اور اس کا انکار کرنا ممکن نہیں تھا، تو ان کے لحاظ سے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب وہ اپنا موقف کیا بیان کرتے ہیں۔ اس میں ایک یہ وضاحت بھی مناسب ہے کہ اس کو، ان کے موقف کو یعنی تھیورائز کرنا، یہ بھی بنیادی طور پر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کو تھیورائز کریں، تھیوری کی شکل میں ان کا موقف ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ جو ان کے مختلف بیانات ہیں اور مختلف مباحث میں وہ جو ایک توضیحات لکھتے ہیں، اس سے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہمارے سامنے یہ رہنی چاہیے کہ دینی روایت میں، یہاں ظاہر ہے میری مراد اسلام میں جو ایک دینی علوم کی روایت پیدا ہوئی، دینی روایت میں یہ جو سوال ہے کہ شارع یعنی خدا یا اس کا رسول وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس نے کیا کہا اور ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہم سے کیا مطلوب ہے۔ تو ہدایت یا خدا یا اس کے رسول کی مراد کیا ہے اور اس نے ہم سے کیا کہا ہے اور کیا واقعتاً کہا بھی ہے یا نہیں کہا، تو اسلامی روایت میں اس مسئلے سے، یہ سوال سے تعرض صرف فہم کلام کے پہلو سے نہیں ہے، بلکہ اس پورے سوال کے حوالے سے، اس لیے اور تین بڑے اس کے جو حوالے ہیں وہ ذکر کیے جا سکتے ہیں کہ ان تینوں حوالوں سے یہ سوال درپیش ہے کہ اس کی تعیین میں تو اختلاف ممکن ہے، ناممکن، بلکہ وہ یعنی اس کو ناگزیر ہے، اختلاف سے بچا نہیں جا سکتا، تو کیسے ہم خدا اور اس کے رسول کی مراد کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں۔ اس میں فہم کلام ایک پہلو ہے، جو ایک ٹیکسٹ ہمارے سامنے ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہے یا کسی حدیث کی صورت میں ہے، اس کی مراد کو سمجھنا۔ دوسرا، قرآن مجید کو الگ کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اور نقل ہوا ہے، اس میں تو فہم سے بھی پہلے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی آتھینٹیکیشن کیسے کی جائے، کیا واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا بھی یا نہیں کہا تو کس طرح کہا اور وہ ہم تک پہنچتے ہوئے اس کی شکل کیا ہو گئی ہے۔ تو حدیث کی آتھینٹیکیشن، اور ظاہر بات ہے کہ وہ سارا ایک انسانی عمل ہے اس کی آتھینٹیکیشن کا، جس میں شاید اتنا اختلاف ہوا کہ تعبیر اور فہم میں اتنا نہیں ہوا ہوگا۔ تو ایک بڑا ماخذ جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہدایت کا ایک بڑا ماخذ ہے، اس کی آتھینٹیکیشن ایک بڑا مسئلہ، تو یہ سوال اس حوالے سے بھی درپیش ہے کہ وہاں اگر اختلاف سے بچنا ممکن نہیں ہے اور اتفاق پیدا ہونا ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے۔ تیسرا بڑا دائرہ ہے جس کو اجتہاد ہم کہتے ہیں یا قیاس کہتے ہیں، کہ ٹیکسٹ اگر ہمارے سامنے ہے تو اس کی تو تعبیر کے مسائل ہوں گے نا، کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن ٹیکسٹ ہر چیز کے بارے میں تو بات نہیں کر رہا۔ بہت سے سوالات ہیں جن میں ہمیں ٹیکسٹ سے ایک رہنمائی لے کے تو انڈائریکٹلی ایک انٹرپریٹیشن کے ذریعے سے، ایک اجتہاد کے ذریعے سے یہ فرض کرنا پڑتا ہے، یہ یعنی ایک رائے قائم کرنی پڑتی ہے کہ اگر اس معاملے میں اللہ یا اس کے رسول نے کوئی بات کہی ہوتی تو وہ کس طرح کی ہوتی۔ اب ان تینوں مسئلوں کے حوالے سے فہم کلام کیسے کیا جائے اور اس میں جو اختلاف اور تعبیر کے تنوع کی گنجائش ہے اس سے کیسے نمٹا جائے، احادیث کی آتھینٹیکیشن کیسے کی جائے، اور اختلاف تو ہے تو اس اختلاف کے حوالے سے کیا نقطہ نظر اختیار کیا جائے، اور اجتہاد اور قیاس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔
تو اسلامی روایت میں یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک بڑے تناظر میں زیر بحث آتا ہے، جس کا ایک حصہ فہم کلام ہے۔ اچھا، میرے طالب علمانہ فہم کے مطابق ہماری علمی روایت اس کو جس طرح اس پورے مسئلے کو حل کرتی ہے یا اس میں ایک پوزیشن اختیار کرتی ہے، وہ اس کو چند نکات کی صورت میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دینی روایت میں اگرچہ دیکھنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری جو سرگرمی ہو رہی ہے وہ ٹیکسٹ کے ریفرنس سے، متن کے حوالے سے، متن ہی پر، اس کے مختلف پہلوؤں پر، اس کی مشکلات پر ساری گفتگو متن کے ارد گرد گھوم رہی ہے، لیکن یعنی غور کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے، اور اس کو ایک تھیوری کے ایک نقطے کے طور پر میرے خیال میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس ساری سرگرمی میں فہم متن اصل مسئلہ نہیں ہے، یعنی اصل مقصود کسی ٹیکسٹ کا فہم نہیں ہے۔ اصل مقصد فقہ کی اصطلاح میں جس کو ہم تکلیف کہتے ہیں، تکلیف کو متعین کرنا اور تکلیف کی جو تفصیلات ہیں ان کو متعین کرنا۔ تکلیف فقہ میں یا شریعت میں تکلیف کا مطلب کہ انسان، اور جو مذہب کا ایک اس کا بنیادی خاص طور پہ شریعت رکھنے والا مذہب جو بھی ہے اس میں ایک تصور بنیادی ہے کہ انسان اپنے قول، فعل، عمل، کردار میں آزاد نہیں بلکہ خدا کی طرف سے دی ہوئی ہدایات کا پابند ہے۔ اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کا زندگی میں چلنا پھرنا جو بھی معاملات ہیں وہ خدا نے اس کو کچھ پابندیوں کا مکلف ٹھہرایا۔ ان پابندیوں کو جاننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ان کے تابع بنانا، یہ دین کا مقصد ہے۔ تو تکلیف کہ خدا ہمیں کن چیزوں کا پابند بنانا چاہتا ہے یا خدا کا پیغمبر ہمیں کن چیزوں کا پابند بنانا چاہتا ہے، یہ اس ساری سرگرمی کا اصل مطمع نظر ہے۔ یہ تکلیف عقیدے کی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو مانیں، اور یہ تکلیف عمل کی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو اپنے عمل میں اختیار کریں، چاہے وہ ایجاباً اختیار کریں یا سلباً اختیار کریں، کچھ کریں یا کچھ چیزیں نہ کریں۔ تو اصل مسئلہ یہ جاننا ہے کہ تکلیف کیا ہے اور تکلیف کی تفصیلات کیا ہیں، خدا ہمیں کن چیزوں کا پابند بنانا چاہتا ہے۔ اچھا، ہمارے جو متکلمین، اصولیین، فقہا، اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کی ترتیب ہم کیسے طے کریں کہ انہوں نے جو مشکلات تھی تعبیر دین کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح تھیورائز کیا، یا انہوں نے پہلے تکلیف کے تصور کو اس طرح متعین کیا کہ اس سے اس کے تحت زبان کی مشکلات کے حوالے سے ان کا ایک موقف خود بخود، یہ ترتیب اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن وہ تکلیف کو اس طرح متعین کرتے ہیں کہ اس سے جو تعبیر ہدایت کے یا تعبیر متن کے یا فہم متن کے مسائل ہیں وہ اس کے تحت ایکسپلین ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری روایت میں تکلیف کے تصور کو ایک لچکدار تصور بنایا گیا، یعنی انسان کو جن چیزوں کا پابند بنایا گیا ہے وہ اس کی دو بنیادی دائرے کیے گئے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس میں انسانوں کو اس کا پابند بنایا گیا ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بعینی ہی اس چیز کو جانیں، اسی کو مانیں اور اسی کو اختیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مراد ہے۔ اس میں علم کلام کی اصطلاح میں اصابت الحق ضروری ہے، جو صحیح اور حق بات ہے، جو خدا اور اس کے رسول کی مراد ہے، اس تک پہنچنا اور اسی کو ماننا اور اسی کو اختیار کرنا یہ لازم ہے۔
اور ایک دوسرا دائرہ وہ ہے کہ جس میں عین اس مراد تک پہنچنا، اس کا انسان کو پابند نہیں کیا گیا، صرف اس کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس تک پہنچنے کے لیے اپنی بہترین کوشش کرے۔ وہ اپنی بہترین دیانتدارانہ کوشش کرے، جو علمی وسائل دستیاب ہیں وہ ان کو استعمال کرے، تاریخی تحقیق کے جو وسائل دستیاب ہیں ان کو استعمال کرے، جو اس کو علمی عقلی صلاحیت دی گئی ہے اس کا بہترین استعمال کرے، اپنے حد تک پوری کوشش کرے، اور اس کے بعد جو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ مراد ہے، بس وہ اس کا مکلف ہے۔ تو تکلیف کے ان دو دائروں کی تعیین سے، پہلا دائرہ جس میں حق کو اور مراد الہی کو یا مراد رسول کو بعینی ہی پانا اور اس تک پہنچنا یہ مطلوب ہے، اور جس کا دائرہ بہت محدود ہے۔ اور دوسرا وہ دائرہ جو اصل میں ساری علمی روایتی سرگرمی کا اصل مجال ہے، اس کی جولان گاہ ہے، جس میں یہ اختلافات اور جس میں یہ تعبیر کے اختلافات، حدیث کو ماننے یا نہ ماننے کے اختلاف، اجتہاد کے اختلافات، یہ اس میں اصل میں انسان سے یہ مطلوب ہی نہیں ہے، اور انسان اس بات پر اس کا مواخذہ ہوگا ہی نہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچا یا نہیں پہنچا، اس سے صرف کوشش کرنا مقصود تھا۔ اب یہاں دو تھیریز ملتی ہیں لیکن نتیجہ ان کے ایک ہی نکلتا ہے۔ بعض ایک گروہ اصولیین کا یہ کہتا ہے کہ جہاں اختلاف ہوتا ہے تو وہاں کیا واقعتاً شارع کی مراد ایک ہی ہوتی ہے، لیکن کوئی مجتہد یا کوئی کوشش کرنے والا اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکا تو اس کو رعایت دے دی جاتی ہے کہ چلے مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن وہ نتیجہ اس نے غلط اخذ کیا کیونکہ اللہ کی مراد تو ایک تھی۔ ایک یہ گروہ بھی ہے۔ ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسی صورت میں جہاں پر خود شارع نے اس کا اہتمام نہیں کیا کہ بات کیٹیگوریکلی واضح کر دی جائے، جو بھی اس نے نصوص یا جو بھی جن ذرائع سے بھی ہدایت ہم تک پہنچی ہے وہ خود اس میں لچک ہے اور گنجائش ہے، تو ایسی صورت میں یہ کہنا بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی ایک ہی مراد تھی۔ تو مجتہد اپنی کوشش سے جس مراد تک بھی پہنچ جائے وہی اللہ کی مراد بھی ہے۔ تو یہ ان میں سے جس کو بھی آپ پسند کریں، یا اور اس میں اختلاف ہمیشہ رہا ہے، لیکن تو پہلا جو میرے خیال سے یہ نقطہ ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ دینی روایت میں فہم کلام بذات خود مقصود نہیں ہے۔ یعنی ہم دینی روایت میں ایسا نہیں ہے کہ کسی جس طرح سے قدیم کتبوں کے ماہرین یا قدیم یا ادبی تنقید میں جیسے لوگ کوئی کسی تاریخی ٹیکسٹ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ان کا کوئی ذاتی مسئلہ شامل نہیں ہوتا، ایک ڈس انٹرسٹڈ قسم کا مطالعہ، یہ دینی روایت میں مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ایک دینی اور مذہبی پوزیشن سے پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکسٹ ہے اور اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہمیں اس ہدایت کو سمجھنا۔ اور ہدایت میں دوسری جو اہم بات ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دینی متن ہے، مذہبی متن ہے، اس میں تکلیفی احکام کے علاوہ، یعنی جن کا انسان پابند ٹھہرایا گیا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ تو جو تکلیف کا اور تکلیفی احکام کا دائرہ ہے اس میں مذہبی روایت زیادہ حساس ہے، اس میں وہ دلالات کلام وہ اس فرق کے ساتھ کہ تکلیفی یعنی دائرے کے دو حصے ہیں، ایک بنیادی اور کور تکلیف ہے، ایک کو آپ ریلیٹو تکلیف کہہ سکتے ہیں، وہ فرق اس کے ساتھ ساتھ تکلیف کے دائرے میں کس لفظ اور متن اور معنی کا رشتہ، لفظ کی دلالتیں، وہ کسی دلالت کو طے کرنے کے لیے وہ سارے ٹولز جو ہم استعمال کرتے ہیں، انٹر ٹیکسچول ریلیشنز، دین کا پورا نظام، قرآن حدیث کا رشتہ، صحابہ نے کیسے سمجھا وغیرہ، یہ سارا عمل اس میں کیا جائے گا۔ اس میں یہ اہتمام ضروری ہے کہ آپ کسی ایک ٹیکسٹ کو لے کر گھوڑے نہ دوڑاتے رہیں، جو بھی
علمی تاریخی وسائل اس ٹیکسٹ کے ساتھ دستیاب ہیں ان کو استعمال کریں، تب آپ جا کر اس ذمہ داری سے بری ہو سکتے ہیں جو آپ پر عائد کی گئی تھی۔ لیکن اس تکلیف کے باہر ٹیکسٹ میں بے شمار چیزیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دینی روایت میں سرے سے اس دائرے میں یہ کوئی کنسرن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی آیت کی کیا تعویل کر رہے ہیں، وہ کیسی کر رہے ہیں۔ اس میں وہ کم و بیش میرے خیال میں ایسا ہی معاملہ ہمیں تفسیروں میں نظر آتا ہے، حدیثوں میں نظر آتا ہے، جیسے ہم کسی بھی ادبی متن کو پڑھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس لیے کہ وہ وہاں پر ہدایت کے نقطہ نظر سے انسان کی تکلیف کا مسئلہ متعلق نہیں ہے۔ واقعات بیان ہو رہے ہیں، زمین و آسمان کے آیات بیان ہو رہی ہیں، مستقبل کی پیشین گوئیاں بیان ہو، جنت دوزخ کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ ان کی تعویل میں اتنی یعنی لچک ہے، اتنی گنجائش ہے، وہاں میرے خیال میں یہ کوئی پلٹ کے سوال بھی نہیں کرتا کہ یہ بات اس نے کہی ہے، یہ بہت ہی بعید بات ہے۔ وہاں اور پیچھے مسئلہ، اور اس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ زبان کے مسائل کو اور زبان کے ساتھ انسان کے فہم کا جو ایک انٹریکشن ہوتا ہے، اس کے مسائل کو بہت ایک گہرا ادراک روایت میں موجود ہے، اور وہ اس کو ایک پوری سپیس دے رہے ہیں، پوری گنجائش دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو ڈاکٹر ناصر عباس نیگر صاحب نے بات کی وہ بھی میرے خیال میں بالکل برمحل ہے کہ یہ مذہبی تعبیرات کی بنیاد پر جو ہم ایک شدت پیدا کرتے ہیں، اس کی روٹس جو ہیں وہ علمی روایت میں کم اور وہ پالیٹکس میں زیادہ۔ اور شاید مذہبی لوگ چونکہ اب اس زمانے میں استعماری دور کے بعد تو جتنے بھی یہ کالونائز سوسائٹیز ہیں ان کا مسئلہ یہ بن گیا پاور، تو چونکہ عموماً ہمارے ہاں مذہبی ساری بحثیں وہ اس سوال کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، تو اس سے شاید ایک امیج یہ بھی بنتا ہے کہ یہ مسئلہ اصل میں اسلامی علمی روایت کا ہے۔ علمی روایت جو ہے وہ یہ کوئی اس تنوع کو یا اس لچک کو وہ سپیس نہیں دے پاتی، اس وجہ سے رویہ پیدا ہوتا۔ تو میں اس تعبیر سے یعنی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر وہ پالیٹکس کا مسئلہ ہے۔ اگر جو روایت کے نارمز ہیں اور اس کے جو یعنی اخلاقی اصول ہیں ان کے تحت اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو اس میں بڑی وسعت اور گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور نقطہ بھی میں جو اگرچہ اس سے واضح ہے وہ اس کو الگ سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ مقصد اس ساری سرگرمی کا دینی روایت میں انسان کے لیے یہ طے کرنا ہے کہ وہ کس چیز کا پابند ہے اور کس کا نہیں ہے، تو یہ تعبیر کا سارا عمل یہ یعنی متکلم کے ذہن پڑھنے کے مفروضے پہ ہوتا ہی نہیں۔ اسلامی روایت میں کہیں یہ مفروضہ نہیں ہے کہ، اور بلکہ وہ تصریح کرتے ہیں کہ کیا ہم یہ سارے عمل کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے مطلب سمجھا ہے وہ خدا کی مراد بھی یہی ہے؟ نہیں، ہم خدا کا ذہن نہیں پڑھ رہے۔ خدا نے ہمیں جس شکل میں جس صورت میں ہدایت دی ہے، زبان کے ذریعے سے دی ہے، اس میں ہم اپنی بہترین کوشش کر کے یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم سے کیا مقصود ہے، اور اس میں بھی قطعیت کہ کسی شک اور شبہ سے بالا تر ہو کر اور ہر احتمال کو ہم مائنس کر کے ایک نتیجہ، یہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ اطمینان مطلوب ہے۔ جیسے آدمی کو اطمینان ہو گیا کہ یہ مطلب نکل رہا ہے آیت حدیث یا سب چیزوں کو ملا کر، بس وہ اس کا پابند ہو جائے گا، اگرچہ اس میں کچھ اور دوسرے احتمالات بھی نکالے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک سوال باقی رہتا ہے، میں اس کو بیان کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ جو پہلا حصہ ہے جس کو میں کور تکلیف کہہ رہا ہوں، تو اس کو کیسے انشور کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ٹیکسٹ تو وہاں بھی انوالوڈ ہے، زبان اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی شامل ہیں۔ تو میرے طالب علمانہ فہم کے مطابق وہاں پر ٹیکسٹ کی جو یعنی کمزوریاں ہیں یا اس کا ناکافی پن ہے یا اس کے جو بھی مسائل ہے، اس کو ہماری دینی روایت میں کچھ اور 3 4 5 چیزوں کے ساتھ ملا کر
تو یعنی محض ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن پر انحصار کرنے کے بجائے اس میں یہ کچھ چیزیں اور بھی شامل کی جاتی ہیں، اور اس سے ایک اطمینان پیدا کیا جاتا ہے کہ ہاں کور تکلیف میں ہم وہی بات سمجھ رہے ہیں اور وہی جان رہے ہیں جو کہ خدا کی اور اس کے رسول کی مراد تھی۔ اس میں بہت اہم حصہ تو زبان کی کنونشن کا ہے، یعنی اور اس میں لفظ کی دلالتیں ہیں، سیاق، انٹرٹیکسچوئل ریلیشنز وغیرہ، وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور اس لیے اس علمی روایت میں اس پر بہت توجہ دی گئی ہے کہ احتمالات کو ختم کرنے یا کم کرنے کے لیے جو بھی معاون وسائل زبان کے اندر موجود ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کو کسی بھی ایک حکم کو، چاہے وہ بہت بنیادی کیوں نہ ہو، اس کو انڈیویجولی نہیں دیکھا جاتا، وہ دین کے ایک پورے نظام کا حصہ ہے۔ اس پورے نظام میں نہ قرآن اکیلا کھڑا ہے، نہ سنت الگ کھڑی ہے، نہ مسلمانوں کی جو پریکٹس ہے اور ان کا عملی روایت ہے وہ الگ کھڑی ہے، یہ سب ملے ہوئے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کرابوریٹ کر رہے ہیں۔ قرآن کو سنت سے الگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا، سنت کو قرآن سے الگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس پورے ہدایت کا یا وحی کے ذریعے سے ہدایت ملنے کا جو ایک تاریخی تجربہ جس جنریشن نے کیا براہ راست، اس نے کیسے سمجھا اور اس نے اپنے عمل میں اس کو کیسے ڈالا، اس کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس تجربے کی بنیاد پر جو ایک روایت بنی اور وہ موروث طریقے سے آگے نقل ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں ملتی ہیں، اور اس طرح ایک پورا نظام ڈیولپ ہوتا ہے جس میں کسی آپ ایک چیز کو الگ کر کے اور اس پر تواز آزمائی نہیں کر سکتے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، یا اس کو وہ پورے سسٹم کے جب تک وہ انٹیکٹ ہے وہ پورا سسٹم، تو انسانی سطح پر یہ اطمینان حاصل کرنا کہ یہ واقعتاً میں وہی بات سمجھ رہا ہوں، وہی کر رہا ہوں جو خدا اور رسول نے کہی تھی، انسان یعنی جس سطح پر اطمینان حاصل کرتا ہے اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اس کا بھی پورا امکان ہے کہ اگر یہ پورا سسٹم ٹوٹ گیا، جیسا کہ اس سے پچھلی امتوں کے بارے میں، تو اس دین کا مقدمہ یہ ہے کہ ان کو بھی اسی طرح ایک نظام ہدایت دیا گیا تھا، لیکن وہ سسٹم قائم نہیں رہا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ سسٹم قائم نہ رہے، یا اس پورے سسٹم کے اندر کچھ ایسے کریکس آ جائیں۔ ہو سکتا ہے یہ جو موروثی فہم ہے وہ آہستہ آہستہ اس سے اصل سے اتنا دور ہو جائے تو اس کی پھر کوئی ذمہ داری ٹیکسٹ متن نہیں لیتا۔ اس کے بارے میں دین یا دینی روایت کا فہم یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے جیسے پہلی امتوں میں اس طرح کی ڈیویشن پیدا ہوئی کہ جو کور تکلیف تھی وہ بھی ڈسٹارٹیڈ ہو گئی، وہ مسخ ہو گئی اور لوگوں نے اس کو، تو اس امت میں بھی ہو سکتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر اس کا اہتمام کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ بالکل الگ ایک اور سطح کی گفتگو ہے۔ تکوینی طور پر اس کا اہتمام کیا ہے کہ کبھی ساری کی ساری امت گمراہی پہ نہ متفق ہو جائے، کچھ نہ کچھ لوگ اللہ رکھے گا ایسے جو اس اصل ہدایت کو اور اس بنیادی ہدایت کو اس کی صحیح شکل میں پیش کرتے رہیں گے۔ یہ میرے طالب علمانہ فہم کے مطابق روایت کے اہل علم کو جو مسائل درپیش تھے اس کے تناظر میں انہوں نے جو مختلف باتیں کہی ہیں اس کو میں اس طرح ٹھہرایا۔ مجھے نہیں پتا اس سے ہمارے جو سوالات ہیں وہ کتنے حل ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے، لیکن ایک شاید بنیاد اس سے مل سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔